ظاہر سی بات ہے یہ ایک تعزیتی جلسہ ہے، اور یہ تعزیتی جلسہ بھی اس شخصیت کے سلسلے سے اور ان کی یاد میں ہے کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ آج مظلوموں کی دلوں کی دھڑکن کو خامنائی کہتے ہیں، ظالموں کے خوف کو خامنائی کہتے ہیں، اور رہبر امت مسلمہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کا اگر کسی کو رہبریت کا حق ہے تو وہ سید علی خامنائی ہے۔ اب میں کچھ باتیں ہمارے نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں تاکہ چونکہ غم بہت بڑا ہے تو قرآن ہی اس کا حل ہم کو بتائے گا۔ قرآن نے آواز دی سورہ بقرہ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی اپنی آیت کو، اپنی نشانی کو اٹھاتا ہے یا تمہارے ذہنوں سے محو کرتا ہے، اور ننسہا نات بخیر منہا، جب نشانی کو اٹھاتا ہے تو یا اس سے بہتر نشانی لاتا ہے، او مثلہا، یا اس کے جیسی نشانی آتی ہے۔ تو یہ تو قرآن نے ہم کو ثبوت دیا کہ ہم مٹنے والی قوم نہیں ہے۔ 1400 سال سے ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مٹنے والے مٹ گئے، جذبہ شہادت بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے۔ تو نہ ہم کل مٹے تھے، نہ آج مٹے ہیں، اور نہ کل مٹیں گے، اس لیے کہ جب اللہ اپنی کوئی نشانی، تو سید علی خامنائی کو ظالموں نے، دیکھیے سید علی خامنائی کے لیے واقعاً یہ ان کا حق تھا کہ ان کو شہادت ملے۔ یہ میں بہت کوئی چھوٹا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کا حق تھا کہ ان کو شہادت ملے، اس لیے کہ جو انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، جو انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، جس طریقے سے ظالم کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر للکارا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سید علی خامنائی کو کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ خطبہ جمعہ تہران میں دیتے تھے، لائیو ٹیلی کاسٹ امریکہ میں، واشنگٹن میں، ماسکو میں دیکھا جاتا تھا، تل ابیب میں دیکھتے تھے، حیفا میں دیکھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں یہ کون سا ایسا جملہ کہہ دے، یہ دشمنوں کا اعتراف ہے۔ ہم کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے ایک میٹنگ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، اور یہ سید ایک جملے سے کروڑوں ڈالر کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ بصیرت تھی ان کی، واقعاً ایسا مرد مجاہد پیدا ہونا، یعنی ایک ہم سوچ نہیں سکتے، امت مسلمہ سوچ نہیں سکتی کہ اس نے کتنی بڑی نعمت کو کھویا ہے، کتنی بڑی نعمت کو کھویا ہے۔ اب وہ لوگ جو ان کی مخالفت میں بولتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، یا یہ ہوتا کیا ہے، دیکھیے یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ کیوں مخالفت میں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی وہ بات کہی نا کہ جن رگوں میں حرام خون ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے جن نسلوں میں حرام شامل ہوتا ہے، وہ حلال سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتے۔ دلیل لیٹسٹ، ابھی ایک فائل کھل رہی ہے نا، کھلے گی، ہے نا، کھل رہی ہے، کھلے گی، نہ معلوم کتنوں کا نام ہے، نہ معلوم کتنے لوگ اپنے نام کو چھپانے کے لیے کہاں کہاں کے دورے کر رہے ہیں۔
سفارشیں کر رہے ہیں، کن کن لوگوں کو ڈالرز دے رہے ہیں، کن لوگوں کے جوتے چاٹ رہے ہیں، تلوے چاٹ رہے ہیں، نہ معلوم کیا کیا ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ سب آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کچھ بہت گہرائی میں جا کے اور چھپ کے پیچھے کی کوئی بات کر رہا ہوں، یہ سب سامنے کی باتیں ہیں اور سب سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن اب کن لوگوں کا نام ہے، ذرا سوچئے تو، کیا مرد مجاہد تھا جو کہہ دیا، یہ کس کا، یہ درس کہاں سے لیا تھا؟ کربلا سے لیا تھا نا۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ بہت توجہ رکھیے گا، حسین ابن علی نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید تلملاتا رہا، چلاتا رہا، کہتا رہا حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو۔ یہاں جو ہے یزیدی طاقتیں کہتے رہیں سلنڈر ہو جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ عالم یہ ہے جو درس حسینی سے آشنا ہوتا ہے وہ تمہارے خط کو بھی ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتا، چہ جائے کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے، چہ جائے کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے، ممکن نہیں تھا۔ عزیزو یہ حسینی کردار ہے، آج سمجھنا بہت آسان ہے کہ مثلی لا یبایع مثل یزید کا مصداق کون ہے؟ یہاں حسین جیسا بھی ہے، یزید جیسا بھی ہے۔ اب سمجھنا ہمیں ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے، حسینی پالے میں جانا ہے یا یزیدی پالے میں جانا ہے۔ کل بھی کثرت سے کبھی مت گھبرانا، کل بھی کثرت یزید کے ساتھ تھی، آج بھی کثرت امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو کثرت پہ کبھی مت جانا کہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے بھیڑ کو مت دیکھنا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بھیڑ کو مت دیکھنا، اگر حق کا راستہ تمہیں تنہا چننا پڑے تو تنہا چلے جانا تم۔ کثرت کدھر جا رہی، بھیڑ کدھر جائے، ادھر ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حق کدھر ہے۔ اور قسم خدا کی، میں نے یہ کہا نا، شہادت ان کا حق تھا، اتنی زحمتیں اٹھائی تھیں، اور موت کو یہ ہمیں ڈرائیں گے، موت سے یہ ہمیں ڈرائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین ھادوا، سورہ جمعہ میں، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے ولی ہیں، باقی کوئی اللہ کا ولی نہیں، کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تم دین چھوڑ کے بھاگ کیوں گئے؟ وہ تو تہران میں ہی تھا، اپنے گھر میں بھی تھا۔ بھاگنا تمہارا معیار ہے، علی والوں کا معیار نہیں ہے۔ تو فتمنوا، موت کی تمنا کرو، آرزو کرو موت کی۔ اور یہاں تو وہی مسئلہ ہے نا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، موت جس کے لیے موت ہو وہ موت سے ڈرے، موت جس کے لیے ذریعہ شہادت ہو وہ تو موت سے نہیں ڈر سکتا نا۔ بارہا انہوں نے کہا ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ایک مشن تھا سید علی خامنائی کا، وہ مشن جو کربلا کا تھا، وہ مشن جو حسین ابن علی کا تھا۔ مثلی، اگر اسی جملے کو آپ لیں گے، مثلی لا یبایع مثل یزید، کردار حسین دیکھتے چلے جانا، یزید کے شجروں کو کھنگالتے چلے جانا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا حسین ابن علی نے کیوں کہا تھا کہ مثلی لا یبایع۔ اگر حسین بھی بیعت کر لیتے، سید علی خامنائی بھی جھک جاتے، لیکن چونکہ جد نے نہیں بیعت کی تھی، سید علی خامنائی کیسے بیعت کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے
گفتگو جس انداز سے آپ سن رہے ہیں، مجھے یہاں واہ اور اس کے لیے نہیں آئے ہیں. جو قرآن مجید کا فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں، بس گفتگو ختم کر دوں گا. ما ننسخ من آیت او ننسها ناتن. جب ہم کسی نشانی کو اٹھاتے ہیں تو اس کی جگہ پر یا اس سے بہتر یا اس کے جیسا لے کے آتے ہیں. تو دیکھیے یہ کیا تحریک، یہ مشن پروردگار ہے، یہ مشن انبیاء کا مشن ہے، یہ مشن اولیاء کا مشن. کون سا مشن؟ کا ظالم کے سامنے سلنڈر، مظلوم کی حمایت کرنا، انسانیت کی بقا، انسانیت کا قیام، یہ حسینی مشن ہے. اور اسی مشن کے تحت سید علی خامنئی اپنی قربانی پیش کی ہے انہوں نے، اور صرف اپنی نہیں، پورے خانوادے کی. ہے کوئی بتاؤ نا امت مسلمہ میں ایسا مرد مجاہد؟ 57 اسلامی ملک ہیں، ایک مرد مجاہد ہے، ایک مرد مجاہد ہے. باقی سب اب جب ظاہر سی بات یہ سیاسی چیزیں ہیں، سیاسی معاملات ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور یہ قوم بیدار قوم ہے، ہوشیار قوم ہے اور باغیرت قوم ہے. بے غیرت قوم نہیں ہے. بے غیرت یہودیوں کے جوتے چاٹتے ہیں، باغیرت شہادت کو گلے لگاتے ہیں. جان ان کو پیاری تھوڑی ہوتی ہے. شہادت، موت جن کے لیے شہادت کا فرمان بن جائے. تو سید علی خامنئی اس دنیا سے چلے گئے اور موت بھی شہادت کی موت. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، ویڈیو سب آ رہے ہوں گے فیس بک، یوٹیوب اور نہیں معلوم کیا کیا. وہ جو قاتل تھے اب ان کے چہرے دیکھو. بھائی تم نے قتل کیا ہے، تمہارے چہرے پر روب ہونا چاہیے، ہم نے مارا ہے. لیکن خوف، ہراس اتنا ہے، ڈر ہے کہ ایک تو بھاگی گیا ملک چھوڑ کے، اور دوسرا بھی اتنی دور ہے، یہاں سے اگر قریب ہوتا تو وہ بھی یہاں نظر نہیں آتا. اور یقین جانیے منظر عام پر وہ بھی نہیں ہے، منظر عام پر وہ بھی نہیں ہے. مگر یہ مرد مجاہد کیا ہے؟ تم نے پچھلی مرتبہ بھی دھمکایا تھا نا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. کہاں ملا؟ کہاں ملاقات ہوئی؟ دنیا نے کہاں دیکھا؟ کہا نماز جمعہ کی امامت کرتے ہوئے. بتایا کہ ہم بنکروں میں، بتایا ہم کمروں میں، بتایا ہم جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پناہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، میدان میں سینہ تان کے دشمن کا مقابلہ کرنے والے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اپنے اندر کبھی مایوسی مت آنے دینا. یہ قرآن کی آیت کی نقطۂ نگاہ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ما ننسخ من آیت او ننسها نات. کبھی مایوسی دشمنوں کا مقدر ہے. یہ مایوسی ان کے یہاں ہونا چاہیے. وہی سوچ رہے سید علی خامنئی کو مار دیا، بات ختم ہو گئی، انقلاب ختم ہو گیا، ایران ختم ہو گیا، خامنئی ختم ہو گئے. جب قاسم سلیمانی کو تم نے شہید کیا تھا تب تو کروڑوں قاسم سامنے آ گئے تھے. آج تو قاسم کا بھی رہنما تھا، وہ تو قاسم سلیمانی کا بھی لیڈر تھا. آج ہر گھر میں خامنئی ہے. خامنئی ہونے کا مطلب یہ ہے خامنئی کی فکر زندہ ہے، خامنئی کا جو اسلوب ہے، روش ہے، راستہ ہے، وہ زندہ ہے، اور ہم سب کو اسی راستے پر چلنا ہے. اور اس راستے کا آغاز ہمیں خود اپنے وجود سے کرنا ہے. سب سے پہلا مرحلہ، چونکہ جنگ صرف تلواروں سے، نیزوں سے اور میزائل سے، اس سے نہیں لڑی جاتی، بموں سے نہیں لڑی جا رہی. جنگ ہر طرح سے لڑی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، ہر طرح سے. تو آپ کے پاس جنگ کے جو آلات ہیں، کہ مولانا ہمارے یہاں اسلحہ نہیں ہے، یہ موبائل بھی بہت بڑا اسلحہ ہے. اگر اس پر آپ جو سید علی خامنئی کی جو شہادت ہوئی ہے، اس پر ڈی پی لگائیے، آپ
اس پہ اسٹیٹس لگائیے آپ، خامنہئی صاحب کے جو تقریروں کے جو جملے ہیں وہ آپ اپنے اس میں لگائیے، تاکہ دشمن کو یہ احساس ہو کہ ہم نے مارا تو تھا، یہاں تو کروڑوں خامنہئی نظر آ رہے ہیں، یا تو لاکھوں خامنہئی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ذمہ داریاں ہماری ہیں، اور یہ عہد کریں کہ ظالم کوئی بھی ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کا حامی و ناصر بننا ہے، اگرچہ مظلوم ہماری مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ یہی تو شیوا تھا حسین کا، یہی تو شیوا تھا سید علی خامنہئی کا۔ دیکھیے ما ننسخ من آیت او ننسها نات، اب تاریخ شروع سے لیں گے تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی، تیسرے کے بعد چوتھا نبی، ایک ایک وقت میں کئی نبی آئے ہیں۔ جب اللہ اپنی نشانی کو اٹھا رہا ہے، دوسری نشانی یا تو اس سے بہتر یا اس جیسے، کیونکہ مشن کس کا ہے؟ اپنا نہیں ہے، ذاتی مشن نہیں ہے، یہ مشن پروردگار کا، یہ مشن انبیاء کا مشن ہے۔ رسول اللہ گئے، مولا کائنات گئے، امام حسن گئے، امام حسین، یہ سلسلہ آگے خمینی گئے، بانی انقلاب، جگہ پر کون؟ خامنہئی۔ انشاءاللہ اللہ یا اس سے بہتر یا اس جیسے کوئی نشانی ضرور لائے گا، اور اس نشانی کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اور ان کے جو گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے، جو شہادت کا جام نوش کیا انہوں نے، ان کے لیے کوشش یہ کریں ان کی روش کو، ان کے طریقے کو، ان کے راستوں کو، ان کو اسلوب کو، ان کی فکر کو ہم زندہ رکھیں۔ سب سے پہلے دوسروں میں زندہ رکھنے سے پہلے ہم اپنے اندر زندہ رکھیں، تاکہ ہر بچہ فکر خامنہئی پہ پروان چڑھے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ بس کسی کو اس کے بعد تقریر کرنی ہے کیا؟ نہیں، بس گفتگو 2 جملے مصائب کو سن لیجئے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے شہادت ایک عظیم منصب ہے، ایک عظیم عہدہ ہے، اور حق تھا ان کا سید علی خامنہئی کا شہادت کے درجے پر فائز ہوں۔ عزیزوں، مگر آپ نے غور کیا، کبھی سوچا؟ صبح سے جب سے یہ خبر ملی ہے تب سے دل غم زدہ ہے، اور جیسا کہ ہمارے برادر بزرگ مولانا رضی حسن صاحب نے 3 دن کے لیے جو ہے وہ سوگ کا اعلان کیا، تو ہمارے لیے اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہر وہ کام نہیں کریں گے جو خوشی کا ہو، بلکہ ان 3 دن میں ہم اپنے آپ کو غمزدہ رکھیں گے، اس لیے کہ ہماری روح، ہماری جان، یتیموں کا باپ۔ آپ نے کبھی سوچا بھی کہ یہی ابھی رمضان مبارک ہے نا، آپ نے روایت سنی ہے نا، مولا کائنات جب اس دنیا سے چلے گئے نا، تو کچھ بچے، یا 2 روایتیں، بچوں کو مکوفے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے دودھ تجویز کیا ہے۔ دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے سامنے قطار ہے بچوں کی، چھوٹے چھوٹے پیالے لیے ہوئے ہیں، اس میں دودھ ہے۔ پوچھا بچوں کیوں؟ کہا ہمیں اپنے بابا سے ملنا ہے۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بابا کو طبیب نے دودھ بتایا ہے، ہم یہ اپنے حصے کا دودھ لے کے آئے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج غزہ پھر سے یتیم ہو گیا، فلسطین پھر سے یتیم ہو گیا، یہ آج امت پھر سے یتیم ہو گئی، اس لیے کہ یتیموں کے لیے جو باپ تھا، بے کسوں کے لیے جو سہارا تھا، وہ آج اس دنیا سے چلا گیا۔ ظالم یہ سوچ رہا ہے کہ اب یتیموں کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، سید علی خامنی، تھوڑا سا آپ غور کریں گے نا، آپ نے کیا سنا ہے؟ حسین ابن علی کی جب شہادت ہوئی ہے تو بی بی زینب نے کیا کہا تھا معلوم؟ انت یا اخی، لاش کو اس طریقے سے پامال کر دیا گیا تھا کہ زینب اتنے زخم تھے کہ زینب پہچان نہیں پائی۔ یہ کہا کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ آج خامنہئی کو اس طریقے سے شہید کیا کہ لوگ یہ کہہ رہے کہ یہ میرے سید کی تصویر نہیں ہے، دیکھو آقا کے ساتھ اپنی شہادت کو کس طریقے سے ملا دیا۔
آخری فقرہ اور گفتگو دعا اور گفتگو کو ختم کر رہا ہوں عزیزو۔ ہاں ہمیں اتنا یقین ہے نا، ہمیں اتنا یقین ہے کہ اس سید کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، ان سب کو آج نہیں کل نہیں کچھ دنوں کے بعد شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا کے قبرستان تک لے جایا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا۔ مگر ذرا کربلا کے میدان میں آؤ، حسین ابن علی کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے، سجاد فرماتے بوبی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کی لاش بے گور و کفن۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ معبود ہمارے صغیرہ کو معاف فرما۔ سنت سے آئے 5 منٹ بولنا چاہتا آپ لوگ تشریف رکھیے گا، دعا میں کرا دیتا ہوں۔ ایک ہمارے برادر اور بھی ہیں، وہ بولنا چاہ رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ سید علی خامنائی صرف ہمارے رہنما نہیں تھے، امت کے لیڈر تھے، امت کے۔ تھوڑی دیر 5-7 منٹ اور آپ حوصلے سے بیٹھ جائیے، وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ جب تک ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بال مومن صغیرہ کو معاف فرما، ہماری خطا و لغزشوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، جسارتوں کو معاف فرما۔ بار الہ معبود پروردگار پالنے والے، معبود پروردگار پالنے والے، اس امت مسلمہ کو اتحاد و یکجہتی کی دولت سے نواز دے۔ بار الہ معبود پروردگار پالنے والے، جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، رہبر معظم کے درجات کو عالی فرما، امریکہ ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، علیہ السلام کی تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا 5-7 منٹ اور رک جائیے، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، لیکن جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم جوان نوجوان نسل سے خاص طور سے گزارش گزار ہیں کہ سید علی خامنائی کے راستے کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، بولا ہاتھ بلند کر کے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، نعرہ حیدری۔